مسعود دنیا بھر کے جن حصوں میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، اگر وہاں رمضان المبارک شروع ہو چکا یا شروع ہوا چاہتا ہے تو وہاں سب کو اس مبارک مہینے کی آمد پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ میں یہ جملے ادا کرتا اس حقیقت سے ناواقف ہوں کہ میں کس پاکستان سے مخاطب ہوں۔ یہاں اس وقت کئی پاکستان اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ایک وہ پاکستان ہے جو گرمی، حبس، گھٹن، بجلی کی کئی گھنٹوں کی بندش، اس کے بعد کمر توڑتی مہنگائی کے درمیان کہیں اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتا اپنے اور اپنے اہل خانہ کے رزق کے لیے بھٹک رہا ہے، جسے پانی نہیں مل رہا، سواری سے محروم ہے، بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، بچوں کی تعلیم، فیس، خرچہ کیسے چلے گا، سبزی، دال، گوشت، آٹا، یہ ہفتہ، یہ دن، یہ رات، یہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں ہجوم کے ہجوم روتے دھوتے آؤ بکا کرتے ایک دوسرے سے لڑتے، اپنی مٹھیوں میں اپنے خون پسینے سے کمائے چند نوٹ دبوچے اتوار، جمعہ یا اس جیسے ناموں والے دیگر لوٹ مار بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اور اس سے مختلف کہیں کسی اور دنیا کہکشاں کی کسی اور آخری کونے پر، کہیں کسی اور سیارے پر شاید ایک اور پاکستان ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلز، تازہ چمکتے دمکتے نئے فیشن ڈیزائنرز کے سلے، بے شکن لباس، ان میں ملبوس، پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے ہوگی یا کیش، پر ہیڈ یعنی فی سر افطاری کتنے کی ہے، اتنے ہزار میں تو افطاری نہیں، ایسے نہیں کرتے، کہیں اور چلتے ہیں یار، کسی اور جگہ چل کے کھاتے ہیں، کل وہاں چلیں گے۔ رش یہاں بھی ہے، یہاں بھی انواع اقسام کے لوازمات، کھانوں سے سجی میزیں ہیں، ان کے گرد پلیٹیں اٹھایا ایک ہجوم ادھر بھی ہے۔ لیکن اس پاکستان میں صرف ایک افطاری کی قیمت اس دوسرے پاکستان کے ایک خاندان کے مہینے کی افطاریوں سے رزق سے زیادہ ہے۔ یہ کون سے الگ الگ دو پاکستان ہیں؟ دو قومیں ایک دوسرے سے کتنی دور رہتی ہیں، کیونکہ مجھے ان 5 اسٹار افطاریوں میں کوئی سہما، ویران اور تھکا ہوا مایوس چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور کیوں مجھے سستے بازاروں میں کوئی سیاستدان، بیوروکریٹ یا جرنیل یا پھر ان کی اولادیں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا وہ پاکستان ہے جہاں آج بھی بے بسوں اور لاچاروں کی پھٹی ایڑیوں اور آنسوؤں سے آباد مسجدیں قرآنی آیات سے گونج کے گڑگڑاتی دعاؤں سے اس ملک پہ رحمتیں برساتی شاید ہمارے وجود کا واحد حصہ ہیں؟ یا پھر وہ اصل پاکستان ہے جہاں لوٹ کھسوٹ میں مصروف افراد اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں کا نہیں بلکہ سیزن کہتے ہیں، رمضان سیزن، عید کا سیزن؟ وہ میرا وطن ہے جہاں کم عمر بچے شبینہ پڑھ رہے ہیں، افطار کے بعد تراویحوں اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کی تیاریاں کر رہے ہیں، یا وہ جو کہ سارا سال قوم کا خون نچوڑ کر پھر پلان کر رہے ہیں کہ وہ اس سیزن کے آخری دنوں میں لاکھوں کا پیکج لے کے بطور عبادت نہیں، بطور ایک اسٹیٹس سمبل آخری جو دن ہے رمضان کے وہ جا کے سعودی عرب گزاریں گے اور پھر فخریہ ہر ایک کو بتائیں گے کہ بھائی میں تو ہر سال کئی سالوں سے آخری ہفتہ وہیں گزارتا ہوں۔ عبادت میں بھی اسٹیٹس رکھنا، اسٹیٹس سمبل بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ ان دو پاکستانوں کو دیکھ کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث لرزاتی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو لوگ اس مہینے میں اللہ کے کنبے پہ زندگیاں سخت کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا سزا و جزا مقرر ہے۔ دو ہجوم، دو دنیایں، کچھ کے لیے ماہ سیام، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اور کچھ کے لیے صرف ایک سیزن۔ عبادتیں، کچھ کا بزنس، خیرات، کئی دھندے، ساتھ ساتھ لوٹ مار اور زکوٰۃ، آگے پیچھے۔ دو پاکستان، کراچی میں امن مارچ بھی اور گرتی تڑپتی لاشیں بھی۔ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاستدان، علماء، عوام سندھ میں، کراچی میں ایک ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگا کے تصویریں اتروا رہے ہیں، سفید پرچم تھامے سڑکوں پہ مارچ کر رہے ہیں، اور ادھر شاہراہوں پہ چھپ کے نہیں سرے عام گولیاں برساتے وہ افراد پھر کون ہیں جنہیں پکڑنا تو کیا، مفاہمت کی سیاست کے نام پہ حکمرانی کے تمام شرکا اب ان کا نام لینے کو بھی تیار نہیں۔ سفید پرچم اور سفید کفن، دو پاکستان۔